نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان کرب و بلا کا ایک نیا باب میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ کیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جانب کوفہ روانہ ہو رہے تھے۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں جام شہادت نوش فرمایا اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب کوچ فرمایا اور شہادت گاہ عشق و محبت کی طرف قدم بڑھایا۔ اور اس سے پہلے آپ یزید کے برے ارادوں اور اس کے فسق و فجور اور باطل پرستی کی خبریں سن کر دربار مصطفیٰ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تھے۔ باغ مدینہ کا ایک ایک پتا شبنم کے پاک قطروں سے وضو کر کے حمد خداوندی میں مصروف تھا اور پرندے اپنی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری آواز سے نعت مصطفیٰ گنگنا رہے تھے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہونے والے تھے۔ 70,000 فرشتے روضہ اقدس کی سلامی کے لیے آسمان سے فرش مدینہ پر اتر چکے تھے۔ پھر سورج طلوع ہوا جس کی نورانی کرنوں نے مدینہ منورہ کے در و دیوار کو چوما اور جس کی حسین شعاؤں نے گنبد خضرا کی مقدس چوٹی کو بوسا دیا۔ خاک مدینہ کے ذرے آفتاب بن کر چمک رہے تھے۔ شہر کے در و دیوار رش کے طور بن چکے تھے، بازاروں میں چہل پہل ہو چکی تھی اور خدا کے بندے اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے تھے، مگر اللہ کا ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ شور دنیا سے بے خبر اور ہنگامہ کاروبار حیات سے بے پرواہ اور مخلوق خدا سے بالکل علیحدہ اپنے ٹوٹے ہوئے حجرے میں ایک مصلی پر بیٹھا ابھی تک ذکر خدا اور تصویر یار میں محو تھا۔ یہ مقدس انسان شہزادہ کونین تھا، نبی کا نور العین تھا، اس کا نام امام حسین تھا اور اس دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کا قاصد تھا جو ولید کا یہ پیغام لے کر آیا کہ آج رات میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں، علیحدگی میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ امام عالی مقام نے قاصد کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد نواسہ رسول جگر گوشائے بطول پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور پھر جب شام کی زلف سیاہ رخ صبح پر پوری طرح بکھر گئی اور رات کی تاریکی نے دن کی روشنی کو اپنے دامن میں چھپا لیا تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور حاکم مدینہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ چونکہ ولید صحیح معنوں میں محب اہل بیت تھا، اس لیے اس نے بڑی عزت و تکریم سے آپ کو مسند شاہی پر بٹھایا اور خود دست بستہ سامنے بیٹھ گیا۔ شہزادہ کونین نے فرمایا مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط پیش خدمت کیا۔ امام عالی مقام نے خط پڑھا۔ یزید نے ولید کو لکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لے لی جائے۔ یزید کا خط پڑھ کر ہاشمی خون ابل پڑا اور چہرہ اقدس پر جلالت اور ساتھ ہی نانا مصطفیٰ کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی اور کربلا کا خونی منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خط واپس کرتے ہوئے فاطمہ کے لخت جگر نے فرمایا کہ میں حسین اور یزید کی بیعت، نواسہ رسول اور ایک فاسق و فاجر کی اطاعت، علی کا جایا اور ایک شریعت کے باغی کی غلامی، جگر گوشائے بطول اور ایک دین کے دشمن اور شخصی حکمران کی فرما برداری نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے ولید، یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے، اس لیے کہ میرے وہ ہاتھ جو کبھی بوسہ گاہ رسول تھے آج یزید پلید کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتے۔ میرا وہ سر جو شب و روز بارگاہ
عزتی میں جھکا رہتا ہے، اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا، اور جس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ جبریل جس کے گھر کی دربانی کرے، فرشتے جس کا جھولا جھلائیں، اور خدا جس کے ناز دیکھے، مصطفیٰ جس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے، وہ حسین آج امانت الہیہ میں خیانت کرنے والے، دین کی حدوں کو توڑنے والے یزید کو بیعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کے لیے راستہ نہیں کھول سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کا انکار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ آپ کے جانے کے بعد مروان نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دے کر اور پھر معزول ہو جانے کا خوف دلا کر بہلانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر ناموس رسالت اور عزت اہل بیت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواسۂ رسول کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر کے یا پھر قتل کر کے مجھے بہت سا انعام ملے گا، سونے اور چاندی کے خزانے بھی ملیں گے اور عزت و توقیر بھی ملے گی، اور یزید کی حکم عدولی سے اپنے منصب سے معزول بھی ہونے کا ڈر ہے، مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں اور مجھے معزول ہونا تو منظور ہے، لیکن حضرت حسین کو قتل کر کے دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا بالکل منظور نہیں۔ پھر ایک رات ایسی بھی آئی جب کہ شعبان المعظم 60 ہجری کی 4 تاریخ کا چاند تھوڑی دیر کے لیے کائنات کو اپنی پھیکی سی روشنی دکھا کر ڈوب چکا تھا، اور پھر رات کی تاریخی نے صحرائے عرب کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا تھا، اور شب تار کی گھٹا ٹوپ اندھیرے شہر مدینہ کے در و دیوار پر چھا چکے تھے۔ مدینہ منورہ کا ہر انسان خواب غفلت میں تھا، محو خواب تھا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش تھا، اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ ساری دنیا سو چکی تھی، مگر ساری رات اللہ کی یاد میں جاگنے والا ایک مقدس اور فرشتہ سیرت انسان آج رات بھی جاگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں جائی اور پیاری بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکا تھا۔ اور یہ رات امام حسین کی بیمار بیٹی بی بی صغرا کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ آج اس کی آنکھوں سے اکبر اور اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ اس کی پھوپھی زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، عون و محمد چھوٹ رہے تھے، قاسم اور عباس گم ہو رہے تھے۔ آج اس مظلوم بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا تھا، اس کی نظریں اصغر کے پھول جیسے چہرے پر جمی تھی، وہ اپنے ویر کو بار بار سینے سے لگاتی تھی، بار بار اس کے منہ کو چومتی تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا اور آنکھیں اشک بار تھیں، اور قدرت پکار پکار کر صغرا کو کہہ رہی تھی کہ اے حسین کی بیمار بچی صغرا، جی بھر کے اپنے بھائی اصغر کو دیکھ لے اور دل کھول کر قاسم و عباس کی بلائیں لے، عون و محمد کو چوم لے، اٹھ پھوپھی زینب کے سینے سے لپٹ جا، دوڑ اور اکبر کے گلے سے لگ جا، جلدی کر اور عون و محمد کی گردنوں میں باہیں ڈال دے، چل اور قاسم و عباس کے دامن سے لپٹ جا، آگے بڑھ اور باپ کے پاؤں کو بوسا دے، اس لیے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر و اصغر کی صورت دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی، عون و محمد نظر نہیں آئیں گے، قاسم و عباس کے یہ چہرے پھر نہ دیکھ سکے گی، اور باپ کی یاد میں عمر بھر روتی رہے گی۔ امام عالی مقام نے اپنی ہمشیرہ اور بیٹی سکینہ سے فرمایا، یہ پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اور یہ مقدس گلیاں اور در و دیوار پھر ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو، اور معلوم نہیں کہ نانا مصطفیٰ کے روضے پاک کی زیارت پھر نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اٹھو اور چلو تاکہ آخری بار مدینے کی گلیوں میں گھوم لیں، اس کے در و دیوار کو چوم لیں، اور نانا
پاک کے روضہ انور پر حاضری دیں اور گنبد خضرا کی چوٹی کو آخری سلام کر لیں۔ سیدہ عالم اٹھیں اور سر پر چادر تطہیر اوڑھی، اپنے دونوں بچوں عون و محمد کو ساتھ لیا اور اپنے ماجائے بھائی حسین کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ شہزادہ دو عالم نے بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی کے روضے کی آخری زیارت کرنے اور نبی سے مدینہ چھوڑ دینے کی اجازت لینے کے لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور کوئے حبیب کی طرف چلا جا رہا تھا۔ رستے میں حضرت زینب کو اپنی ماں خاتون جنت کی وہ بات یاد آ گئی تو تڑپ گئی کہ اے میری بیٹی زینب، جس طرح آج میں رات کی تنہائی میں اپنے جگر گوشوں حسن اور حسین کو لے کر اپنے باپ کے روضے کی آخری زیارت کے لیے جا رہی ہوں، ایک رات اسی طرح آدھی رات کے وقت اپنے نانا پاک کے مزار پر انوار پر تو بھی حاضری دے گی۔ آج میرے ساتھ حسن و حسین ہیں، کل تیرے ساتھ عون و محمد ہوں گے۔ کتنا دردناک تھا وہ منظر اور کتنا پرسوز تھا وہ سما کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والے حسین اور دو جہاں کے والی کے عنبری زلفوں سے کھیلنے والے حسین آج کبھی سنہری جالی کو چوم کر تڑپتا ہے، کبھی گنبد خضرا کی حسین چوٹی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر آہیں بھرتا ہے، کبھی روضے پاک کا طواف کرنے والے خوش نصیب کبوتروں کی ہو ہو کی آواز سنتا ہے۔ پھر نواسہ رسول کے دل سے ایک پر درد اور پرسوز آہ نکلی اور روضے پاک کی دیواروں کو پکڑ کر عرض کی، اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ آغوش نبوت کھول دیا کرتے تھے، جس کے رونے سے پہلے آپ کا دل تڑپ جایا کرتا تھا، جس کو آپ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا تھا، جس کو آپ نے جنت کا پھول کہا، اور میں آپ کے دوش پر سواری کرنے والا حسین ہوں، آپ کی عنبری زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں۔ آج وہی حسین آپ کے پاک مدینہ کو چھوڑنے کی اجازت طلب کرنے آیا ہے، جس روضہ اقدس کی سلامی کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ آج آپ کا حسین اسی روضہ پاک کی دیواروں کو چھوڑ کر جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ نانا جان، میں نے بہت کوشش کی آپ کا آستانہ رحمت نہ چھوٹے، گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، مگر میں ہر طرف سے اور ہر طرح سے مجبور ہو چکا ہوں، میری ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور آج آپ کے مدینہ کی گلیاں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں، دیس کو چھوڑ کر پردیس جا رہا ہوں، قیام گاہ سے نکل کر مسافر ہو رہا ہوں، آپ کا روضہ آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے، گنبد خضرا چھپ رہا ہے، مگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کی شریعت کی رکھوالی کے لیے ہے، اور آپ کی امانت کی نگہداشت کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھے یزید جیسے فاسق و فاجر اور باطل پرست حکمران کی بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، شریعت کے ایک باغی کی اطاعت کے لیے ڈرایا جا رہا ہے، مگر میں سب کچھ قربان کر کے آپ کے دین کی آبرو بچانے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ نانا جان اٹھو، اپنے حسین کو گلے لگاؤ، مجھے حوصلہ دو تاکہ راہ حق سے قدم نہ ڈگمگا جائیں۔ نانا جان اٹھو اور دیکھو آپ کی یہ نواسیاں زینب اور سکینہ بھی حاضر ہیں، عون و محمد بھی حاضر ہیں، ان کے سروں پر دستے شفقت پھیرو، ان کی ڈھارس بندھاؤ، ان کے ڈوبتے ہوئے دلوں کو سہارا دو اور ان کو دامن رحمت میں جگہ دو اور آنسو پوچھو۔ نانا جان، میری مظلوم بچی صغرا بیمار ہے، اسے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ تنہائی میں گھبرائے نہ، میری جدائی میں چلائے نہ، اس کا خیال رکھنا۔ پھر امام عالی مقام نے اوپر نگاہ اٹھائی تو سفید کبوتروں کو اپنے سروں پر جھکائے اور اپنے پروں کو دیواروں سے چمٹائے تصویر محبوب میں گم دیکھا۔ آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور ان کبوتروں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے پیارے نانا کے روضہ اقدس کا طواف کرنے والے خوش
خوش قسمت پرندوں، اے سید المرسلین کے گنبد خضرا سے چمٹنے والے خوش نصیب کبوتروں، تم کتنے خوش بخت ہو کہ دن رات صبح شام اس آستانِ رحمت کے گرد چکر لگاتے رہتے ہو۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ سکون قلب اور راحت جان حاصل کرنے کے لیے میرے نانا کے روضے کی دیواروں سے چمٹ جاتے ہو۔ مگر حسین کتنا غم نصیب ہے کہ اس مرکز رحمت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس آستانہ فیض و کرم سے جدا ہو رہا ہے اور اس چشمہ رشد و ہدایت سے دور جا رہا ہے، اس جلوہ گاہ ازل سے محروم ہو رہا ہے۔ اور حسین آج کے بعد یہ رشک جنت گلیاں، یہ سنہری جالی، یہ حسین در و دیوار پھر نہ دیکھ سکے گا۔ بس پھر تربت رسول اکرم علیہ السلام تھرائی اور دل مصطفیٰ تڑپ گیا، اور پھر آواز آئی کہ میرے پیارے حسین جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، ضرور جاؤ، اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر کنارے پر لگانے کے لیے جاؤ، دین کی بجھتی ہوئی شمع کو اپنے خون سے جلانے کے لیے جاؤ، حق و صداقت کے علم کو لہرانے کے لیے جاؤ، اور امانت خداوندی کی حفاظت کی خاطر شہادت پانے کے لیے جاؤ، اور پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ۔ مگر بیٹا حسین یاد رکھنا، تیروں کی بارشیں بھی ہوں گی، نیزوں کا میہ بھی برسے گا، تلواروں کی بجلیاں بھی چمکیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، مصائب کے طوفان بھی اٹھیں گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اکبر کی لاش پر گھوڑے بھی دوڑتے ہوں گے، تمہاری جھولی میں اصغر کے حلق پر تیر بھی پیوست ہوگا، عون و محمد کی لاشیں بھی تڑپیں گی، قاسم کا صحرا بھی لٹے گا، عباس کے بازو بھی قلم ہوں گے، پھر تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھے گا، مگر بیٹا حسین تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، تمہارے عزم و استقلال میں فرق نہ آئے، اور زبان سے کوئی شکایت نہ نکلے۔ تم نبی کے نواسے ہو، نبوت کی آبرو رکھنا، تم سخی کے بیٹے ہو، سخاوت کی عزت بچانا، تم فاطمہ کے لال ہو، دودھ کی لاج رکھنا، نواسہ رسول ہو، قربانی ہنس کے دینا، جگر گوشہ بطول ہو، جان مسکرا کے دینا، حیدر کے بیٹے ہو، سخاوت خوشی سے کرنا۔ اب جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نانا پاک کی اس صدائے حق سے مظلوم کربلا کو تسکین ہو گئی، پیاسے نے آب حیات پایا، بیمار کو شفا ہوئی اور دکھی دل کو چین ملا۔ بی بی زینب نے روضہ کی دیواروں کو بوسہ دیا اور اپنی چادر دیواروں سے ملی، تاکہ تنہائی اور غریب الوطنی میں جب کبھی جی گھبرائے گا تو اس چادر کے دامن سے نانا پاک کی خوشبو سونگھ کر تسکین قلب حاصل ہو جائے گا۔ ادھر بچی سکینہ نے روضہ اقدس کو اپنے باہوں سے پکڑا اور چیخیں نکل گئیں، پھر سنہری جالی کو چوما۔ فاطمہ کے لال نے بیٹی کو اٹھایا، سہارا دیا اور فرمایا، بیٹی صبر کرو، کہیں نانا جان ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر خاندان نبوت کا یہ گھرانہ آستانے نبوت پر حاضری دے کر رات کی اسی اندھیرے میں واپس آ گیا۔ گھر آ کر شہزادہ کونین نے اپنی بہن حضرت زینب کو فرمایا، بہن اب تیاری کرو اور رخت سفر باندھو، میں قربان جاؤں اس سید عالم کے اوپر، اور میں نثار جاؤں امام حسین کی اس غمخوار بہن کے کہ جس نے مدینہ کی گلیوں سے لے کر شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا، میں قربان حضرت شبیر کی اس جانثار بہن کے کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے دونوں بچوں اور محمد کو دین کی آبرو پر صدقہ کر دیا۔ مگر آج ہماری خواتین امام حسین کے نام پر نوحہ کرتی ہیں، امام حسین کے نام پر مرثیے پڑھتی ہیں، اور ہمارے قوم کے نوجوان امام حسین کے نام پر ڈھول بجاتے ہیں، اور آج کل تو گانے بھی بجائے جاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناچنے آئے ہیں۔ وہ شہادت کربلا کا منظر پیش نہیں کر رہے بلکہ وہ تو ناچ اور گا رہے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارے گھر پر میت ہو جائے گی تو کیا تم ڈھول بجاؤ گے؟ تمہارے جوان بیٹے کی میت ہو
جائے گی تو کیا تم اس پر چلا چلا کر لوگوں کو سناؤ گے اور اس پر ناچ اور تماشے کرو گے؟ اگر تمہیں ڈھول بجانا ہے تو اس وقت بجانا جب تمہارا 6 ماہ کا بچہ قتل کر دیا جائے، جب تمہارا جوان بیٹا مر جائے۔ اگر تمہیں ڈھول بجانا ہے تو اس وقت بجانا جب تمہارے 8 اور 10 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے یا پھر ان کی میت ہو جائے۔ تم اس وقت تو کچھ کہنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، کیونکہ صدمہ اتنا ہوتا ہے کہ جوان بیٹا مر گیا، 6 ماہ کا بچہ مر گیا، 10 اور 12 سال کے بچے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس وقت تو تمہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا، لیکن آج تم حسین کے نام پر، اس حسین کے نام پر جس نے اپنی جان کو دین کی حفاظت کے لیے دیا، جس نے اپنا پورا خاندان دین کی کے لیے قربان کر دیا، آج اس کے نام پر تم ڈھول بجاتے ہو، آج اس کے نام پر تم تماشا لگاتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم امام حسین کا غم نہ کرو، امام حسین کا غم کرو، امام حسین کی یاد میں رو، مگر اس کو تماشا نہ بناؤ۔ داستان کرب و بلا اس قدر سوزناک اور دردناک ہے کہ اس کو بیان کرنے کی سکت ہر کسی میں نہیں ہوتی، اور اس کو بیان کرتے کرتے آنکھوں سے اشکوں کی جھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اگر آپ پر داستان کرب و بلا سنتے ہوئے اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ امام حسن و حسین نے فرمایا تھا کہ ہماری محبت میں اگر کسی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکلا ہو، اگر ہماری محبت میں کسی کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو گئی ہو تو پھر ہمارا وعدہ ہے کہ قیامت میں اس کی بخشش کروائیں گے اور اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جب آپ پر امام حسین اتنے مہربان ہیں کہ اگر آپ ان کی یاد میں روئیں تو آپ کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے، تو پھر آپ اس طریقے سے روئیں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، جس کی آپ کو اجازت ملی ہے۔ چیخنا اور چلانا اور آہیں کرنا اور نام لے لے کر فریادیں کرنا اور بیان کر کر کے رونا، یہ تو اسلام نے ہمیں کبھی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ کے بچے کی شہادت ہو جائے، آپ کے بچے کا انتقال ہو جائے، آپ کا شوہر ہی کیوں نہ مر جائے، آپ کو سوگ منانے کا حکم ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، مگر اس پہ واویلا کرنا، چیخنا اور چلانا، اس کو شریعت نے بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ اور آپ امام حسین کے غم کے نام پر تماشے کا بازار نہ لگائیں، کیونکہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے پر آپ بھی گنہگار ہوں گے اور جو لوگ اس میں شرکت کریں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اہل بیت کا یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی تو اپنے نانا پاک سے اجازت لینے کو گیا تھا، اور اب اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے قبر انور پر حاضری ہوگی، اور جو دل سوز باتیں بیان کی جائیں گی اس کو میں اس بیان کے دوسرے حصے میں بیان کروں گی، تاکہ آپ لوگ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی اور ان کا غم جو مدینہ چھوڑنے پر ان پر طاری ہوا، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس کو آپ محسوس کریں۔ آج کوئی اگر اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتا ہے، اگر کمائی کے لیے جاتا ہے، کاروبار کے سلسلے میں جاتا ہے، وہ تو واپس آنے کے لیے جاتا ہے، مگر بچے تڑپ اٹھتے ہیں، بیوی رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے، مگر آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ وہ جا رہا تھا تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا تھا، اور اپنی بیٹی بیمار بیٹی صغرا کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جا رہا تھا۔ آپ اس کا کچھ تو لحاظ کریں اور اس طرح کی خرافات سے پرہیز کریں اور باز آ جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔